بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عندہ، ہم ایمان لائے اس کے تمام باتوں پر، اور وایقنا ان کلا من عندہ، اور ہم اس بات کا یقین کر چکے دل سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کا سب اسی کی جانب سے ہے۔ اچھا جی، یہ متن عقیدہ طحاویہ اور عقیدہ نمبر 28 ہے اور سبق نمبر 33 ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی ہم یقین کرتے ہیں، ایمان میں بھی جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس کو لیا جا رہا ہے، جس طرح قرآن کریم میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کے تحت مختلف چیزیں لائی ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یقین کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو آگے فرمایا وایقنا، ہم یقین رکھتے ہیں کہ سب کا سب اسی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، یہ جو ایمان ہے اور ایک یقین ہے، ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، اور اپنی مرضی اللہ کے سپرد کرنے سے ہے، اور امن محفوظ ہونے سے ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے جان مال عزت آبرو کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور ایقان، جو یقین ہے ایقان سے ہے، ایقان استقرار کو کہتے ہیں، اور عربی محاورہ ہے یقین الماء فی الحوض، کہ پانی حوض میں اس نے قرار پکڑ لیا۔ یقین اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو دو دروں پہاڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اور آنے جانے والے ہوا کے جھونکے اسے متزلزل نہیں کر سکتے، ہلا نہیں سکتے، وہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ تو یقین بھی ایسی کیفیت کا نام ہو گیا مومن کی کہ جس کو للچاؤ، دھمکاؤ یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو متاثر کر سکتی ہے اس کو متاثر نہ کر سکے، اس کی کیفیت کو، تو اس کو جو ہے یقین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے اس عقیدے کو جو بیان کیا ہے، اس میں آیا ان کل من عندہ، کلن کے اوپر تنوین ہے اور عوضی ہے، تنوین عوضی ہے، اور اس کے عبارت پھر یوں محذوف بنے گی کل کائن محدث من عند اللہ، کہ ہر محدث کا وجود وہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری حادث ہیں نا، ساری کی ساری حادث ہیں، تو ساری کی چیزیں حادث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ابدی سرمدی ذات ہے، تو یہ ساری حادث چیزیں، سارا جہان کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جہان، عالم ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ سب جو ہے جہان اور حادث ہوتا ہے، مخلوق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قضا، اس کا فیصلہ، اس کے قدر تقدیر جو اس نے پیچھے طے کر دیا تھا، قضا جو آگے اپلائی ہو رہا ہے، ارادہ اور اس کی مشیت، اس کا تکوینی نظام، یہ سب جتنے بھی دنیا میں ہمیں سلسلے نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے، تمام تشریعی احکام ہو اور تکوینی نظام ہو، یہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ چیزوں کے اثرات و خواص، ان کے فوائد، حکمتیں، مصلحتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہر چیز کا موجد وہی ہے، شارع بھی وہی ہے، موجد وہی ہے، تکوینی نظام میں موجد وہی ہے، تشریعی نظام میں شارع حقیقی بھی وہی ہے۔ تو یہ اس عقیدے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔